او لوگو اپنے گھر میں اسلام پر چلو، اپنی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جہیز کی رسم قطعاً بند کر دو۔ نوجوان خاص طور پر قسم کھا لیں، او نوجوانوں اللہ کا دین اس وقت مدد کے لیے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تم قسم کھا لو ہم مسلم معاشرے کو جہیز کی لعنت سے پاک کریں گے۔ ہم صاف صاف جا کر کہہ دیں گے اپنی لڑکی کو زندگی بھر جو تحفے چاہیے گا دیتے رہیے گا، ہم میراث ضرور آپ سے دلوائیں گے، لیکن شادی کے موقع پر اپنی لڑکی کو کچھ مت دیجئے، صرف چند جوڑی اچھے سے کپڑے بنا دیجئے، ہم لے آئیں گے، ہم اپنے گھر کو فرنیچر سے خود بھریں گے۔ ہم اتنے فقیر نہیں ہیں، ہم اتنے ذلیل نہیں ہیں، ہم اتنے بھک منگے نہیں ہیں، ہم اتنے لالچی نہیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی بھر کا ساتھی بنانے چلے ہیں اس سے یہ بھی چاہیں کہ رشوت میں اپنے گھر والوں پر جبر کر کے اپنے غریب باپ سے قرض لوا کر تم ہمارے گھر میں فرنیچر لے کر آؤ۔ بہت ذلیل مطالبہ ہے۔ او نوجوانوں طے کر لو معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنا ہے۔ جہیز کی لعنت تمہارے معاشرے کو ناقابل تصور نقصان پہنچا رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پورے سائنٹیفک طریقے پر کیلکولیشن کیا، مسلمانوں کی پوری اکنامی کو شیٹرڈ کیے ہوئے ہے جہیز کا معاملہ۔ جس غریب آدمی کو 2-4 لڑکیاں مل گئیں وہ اپنے لڑکوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ اس کو ان کی بڑی مہنگی شادیاں کرنی ہیں۔ یہ جہیز تمہاری اگلی نسلوں کو جاہل رکھوا رہا ہے، معلوم ہے تمہیں؟ ہم سوچتے ہی نہیں کہ اس جہیز کی لعنت کا کتنا برا اثر، کتنے خطرناک ریپرکشن صدیوں چلیں گے۔ جس غریب آدمی کے ہاں 2-3 لڑکیاں ہیں وہ اپنے گھر والوں کا اچھا علاج نہیں کرا سکتا، صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ جس غریب آدمی کے ہاں 2-4 لڑکیاں ہیں وہ اس کے بچے کبھی بزنس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد قرض کا بوجھ پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر ایک شادی آ جاتی ہے اور قرض لد جاتا ہے۔ اس کی اولاد کبھی بزنس نہیں کر سکتی، ہمیشہ سڑک پر پنچر بنائے گی، اور اس سب کا گناہ ہوگا اس بدبخت کے اوپر جس نے جہیز کا مطالبہ کیا۔ لہذا نوجوانوں کو طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی قوم کو زندہ کرنے کے لیے اور دین و شریعت کی مدد کے لیے اب جہیز نہیں لینا ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ جا کر کہہ دیجئے تحفے دینے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن شادی کے موقع پر ہم آپ کی لڑکی کے ساتھ کچھ اور لے کر نہیں آئیں گے، جو ہم کھائیں گے اس کو کھلائیں گے، جس بستر پہ ہم سوئیں گے اس کو سلائیں گے، ہمارے گھر میں آپ کے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی قومیں چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں جو بڑے فیصلے کر لیا کرتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے فیصلے نہیں کر پائیں گے تو ہم نہ شریعت بچا پائیں گے، نہ اس ملک میں مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کر پائیں گے۔ مدینہ